الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. معزز اسلامی مدینی بھائیوں، گزشتہ کئی خطبات سے آپ کے سامنے محرم الحرام کے تناظر میں صحابہ کرام کے فضائل، واقعہ کربلا اور اس سے ملتی جلتی بہت سی باتیں پیش کی گئی ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے غلو کے تعلق سے بعض باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. غلو کہتے ہیں کسی کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا دینا. یہ غلو کسی شخصیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی ذات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے عبادت کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے اپنے اوپر ایسی عبادتیں فرض کر لے جن کو وہ انجام نہ دے پائے، تو اس کو بھی غلو کہتے ہیں. کیونکہ دین کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ دین یہ آسان ہے، اور دین کے اندر کوئی بھی سختی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دین اس کو ہرا دے گا. اس لیے دین کے اندر سختی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اسی طرح سے کسی شخص کی شان کو اس سے آگے نہ بڑھایا جائے. اگر اس سے آگے بڑھایا جائے گا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اس سے شرک کی دلدل میں پھنس سکتا ہے. مشہور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر جن 5 ناموں کا ذکر فرمایا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو 5 نام یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 نام یہاں پر ذکر فرمائے ہیں، یہ سب قوم نوح کے معزز لوگ تھے، محترم لوگ تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے بعد کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ تمہاری قوم کے بڑے عظیم لوگ تھے، تمہارے باپ دادا بڑے عظیم لوگ تھے، کیا تم ان کو یوں ہی بھلا دو گے؟ ان کی یادداشت کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے. تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایسا کرو کہ جہاں تم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہو، جہاں پر تمہاری مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، بس وہاں پر ان کے مجسمے بنا لو، ان کی تصویریں بنا لو، ان کے اسٹیچو بنا لو. بس اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم اپنی مجلسوں میں ان کو دیکھو گے، ان کی تصویریں دیکھو گے، ان کے مجسمے دیکھو گے، تو ان کو تم بھولو گے نہیں، یاد رکھو گے. تو اب ان لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر، 5 نام اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. یہ سب ان کے بزرگ لوگ تھے، ان کی تصویریں بنا لی، ان کے مجسمے بنا لیے، اور جہاں پر بیٹھتے تھے وہاں پر نصب کر دیا. اب یہ لوگ بس ان کو دیکھ کر ان کی یاد تازہ کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. ابھی دیکھیں شرک نہیں ہوا. اب معاملہ یہ ہوا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مر گئے، یعنی تصویر بنانے والے، مجسمے بنانے والے جب یہ مر کر چلے گئے دنیا سے، اور اس کے بعد وَنُسِيَ الْعِلْمُ، علم بھلا دیا گیا. علم جب بھلا دیا گیا اور بعد کے لوگ جب آئے، ان کے بعد کے لوگ، تو ان لوگوں نے ان تصویروں کی عبادت شروع کر دی.
ان کی پرستی شروع کر دی۔ آغاز آپ دیکھیں کہاں سے ہوا تھا، بس یہ کہ ان کی یاد تازہ ہوتی رہے اس لیے ان کا مجسمہ بنا لو، ان کی تصویریں بنا لو۔ ابھی شرک نہیں ہوا۔ شرک کب ہوا؟ جب یہ تصویریں بنانے والے دنیا سے مر کر چلے گئے اور علم اٹھا لیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی عبادت کی جانے لگی، بعد کے لوگوں نے ان کی پرستی شروع کر دی۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ عاکفوا علی قبورہم، یہ سب جا کر اپنے بزرگوں کی قبروں سے لگ گئے، اور اسی لیے لگ گئے کہ ہماری قوم کے بڑے بزرگ لوگ تھے، بہت عظیم لوگ تھے، ان کو اس طرح سے بھلانا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ لوگ قبروں سے جا کر لگ گئے، اسی طرح سے اپنی مجلسوں میں ان کی تصویریں لگا لی، اور علم جب اٹھا لیا گیا، میرا جاہل لوگ بچے تو پھر ان کی پرستش کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ آپ دیکھیں کہ کسی شخصیت کی شان میں غلو کرنا یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، اور نوح علیہ السلام تک آپ سمجھ لیں دنیا کے اندر شرک نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک دیگر گناہ تو ہوئے، ظلم ہوا اور دیگر گناہ ہوئے، لیکن شرک ابھی تک 10 قرن میں ابھی تک شرک نہیں ہوا تھا۔ اور شرک کا اگر آغاز ہوا تو وہ شخصیات کی شان میں غلو کرنے سے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، دین کے اندر غلو سے بچو، عبادت کے اندر غلو سے بچو، کسی شخصیت کی شان میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اسی غلو نے ہلاک کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کا مرتبہ بہت زیادہ بلند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ اذانوں میں آپ دیکھیے جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہیں واشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا، اور ہمارا جو مکمل کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمے میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں ہم، اس میں اگر درود نہ پڑھا جائے تو نماز ناقص ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو سب سے اہم عبادت ہے، یعنی صلاۃ، نماز، توحید اور ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے نماز، اگر اس کے اندر درود نہ پڑھا جائے تو نماز ناقص ہے، ادھوری ہے، نماز نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا کہنا، آپ کی شان کو اللہ رب العالمین نے بہت بلند کیا ہے، اور آپ کے اخلاق کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت اونچے اخلاق پر فائز کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے، ان عرب کے بدوؤں کے لیے آپ بڑے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ عرب کے جو بدو ہیں، عرب کے جو دیہاتی ہیں، آپ کی باتوں کو سننے کے لیے، جو بعد میں اصحاب بنے، آپ کی باتوں کو سن کر آپ کے صحابہ کرام بنے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کی بات سنتے رہتے ہیں، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کی بات نہ سنتے بلکہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بطور نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذکر کیا ہے، لیکن جہاں پر پکارنے کی بات آئی، اللہ رب العالمین کو جب پکارنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر وہاں پر کہیں محمد نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب کا ذکر فرمایا، رسول اللہ کا ذکر فرمایا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ رب العالمین نے پکارا ہے، اور جب بعض لوگوں نے آپ کو یا محمد کر کے پکارا تھا ایک عجیب انداز میں، تو اللہ رب العالمین کو غصہ آیا اور اللہ رب العالمین نے آیت اتاری کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، اور نبی کو اس طرح سے نہ پکارا کرو جس طرح سے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے اعمال کا پتہ نہیں چلے گا، تم جان نہیں پاؤ گے اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بے شک جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ایسے ہی لوگوں کا اللہ رب العالمین نے امتحان لیا ہے، ایسے ہی لوگوں کے دلوں کا اللہ رب العالمین نے امتحان لیا ہے اور ان کے دلوں کا اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات بالکل نہیں۔ جنہوں نے اللہ رب العالمین جنہوں نے اللہ رب العالمین کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈھونی اور اللہ کے نبی کی شان کے ساتھ غلو کیا، وہ لوگ شرک میں چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ عالم الغیب ہیں، حالانکہ غیب کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، غیب کی کنجیاں کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ غیب کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین غیب کی کنجیاں کسی کو نہیں دیتا ہے۔ ہاں غیب کی باتیں اگر اللہ رب العالمین کسی کو بتانا چاہتا ہے تو اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، لیکن رسول کے اندر اتنا پاور ہو کہ وہ غیب کی باتیں جان جائیں یا غیب کی کنجی اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا مانا، اور یہ مانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں آپ ہماری مدد کرتے تھے، مدد کرنے پر قادر تھے، اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد آپ جب قبر میں چلے گئے، اگر اب بھی آپ کی قبر پر جایا جائے یا یہیں سے یا رسول اللہ کہہ کے آپ سے مدد مانگی جائے تو آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگوں نے عقیدہ بنایا، حالانکہ یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے، بہت بڑا شرک ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اگر ہم بڑھانا چاہیں گے تو یقیناً ہم شرک کی دلدل میں چلے جائیں گے، اور ایسے شرک میں جائیں گے کہ پھر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ غلو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر نبی کی شان میں یہ غلو کیا گیا تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جائیں گی، اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی جو سب سے افضل ترین شخصیات ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، جن کا ذکر آپ کے سامنے آیا، لہذا صحابہ کرام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ مقام وہ مرتبہ ان کو دیا جائے۔ اسی طرح آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امت میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ مقام دیا جائے۔ اللہ کے نبی کے بعد علماء اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ترتیب ہے، اور اس کے بعد بقیہ صحابہ کرام جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اب آپ دیکھیے بقیہ صحابہ کرام کا ذکر جانے دیجیے، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیے کیسی کیسی باتیں لوگوں نے کہیں، علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہا، اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بڑھا کر لوگوں نے یہ کہا کہ نبوت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے تھی، وہ تو غلطی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ یہاں تک کہا گیا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ علی رضی اللہ عنہ سے خلافت ابو بکر و عمر نے اور حضرت عثمان نے غصب کر لی تھی۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیجا بڑھانا ہوا،
ان کا بہت اونچا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے خود ان کے مقام کو بہت بلند کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے خصوصی اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کو ہم وہ صفات عطا کر دیں جو صفات نہ تو اللہ نے دی ہیں اور نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہیں، تو آج آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو لے کر دنیا کے اندر ایک بڑی جماعت وجود میں آ گئی ہے، جن کی بنیاد آپ سمجھ لیں شرک کے اوپر ہے، شرک کے اوپر۔ اس کے بعد آپ دیکھیے حسین رضی اللہ عنہ کی شان کا آپ کے سامنے ذکر ہوا، بڑی اونچی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اب ان کی شہادت کو لے کر اور شہادت کے واقعات کو لے کر اس طرح سے غلو کیا کہ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ غم حسین کے علاوہ دنیا میں کوئی دین ہے ہی نہیں، بس غم حسین، سال بھر غم حسین مناؤ، ان کی اولادوں کا غم مناؤ، یہی دین ہے۔ آپ دیکھیں حسین رضی اللہ عنہ کی جو شان تھی اس سے زیادہ جب ان کو بڑھایا گیا تو شرک وجود میں آ گیا، اور ایک فرقہ، ایک جماعت وجود میں آ گئی، جو جماعت دنیا کے اندر ایسی پنپ رہی ہے کہ جو اپنے گھیرے میں نہ جانے کتنوں کو لیے لے رہے ہیں۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے گروہ کا اور اگر ہماری جماعت کا بھی کوئی شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ دے تو ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ اس کے قول کی تعویل کی جائے گی، لیکن اس شخصیت کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ یہ نوبت آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ غلو ہے، یہ سراسر غلو ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے بعد اگر کسی کی بھی شان میں غلو کیا جائے، کسی کی بھی شان کو بڑھایا جائے، تو آپ دیکھیں شخصیات کو لے کر نہ جانے کتنی جماعتیں وجود میں آ گئیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولایت پر یقیناً کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ان کو لے کر ان کے نام کا فاتحہ اور اسی طرح سے ان کے نام کی نماز لوگوں نے ایجاد کر لی۔ آپ دیکھیں صلاۃ غوثیہ، ربیع الثانی میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ غوثیہ، جس میں بتایا جاتا ہے کہ رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں بلکہ عراق کی طرف ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ان کے نام سے لوگوں نے صلاۃ غوثیہ ایجاد کر لی۔ آپ دیکھیں کتنا غلو کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے قبر کے تقدس کو ماننا، اور اسی طرح سے ان کے علاوہ جو بزرگان دین دنیا کے اندر ہیں، جن کے مزارات ہیں، جن کو لوگوں نے مقدس بنا دیا، آپ دیکھیں کہ ان کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے وہاں پر میلے لگ رہے ہیں، وہاں پر عرس لگ رہے ہیں، وہاں پر سجدے ہو رہے ہیں، وہاں پر نہ جانے کون کون سے کام ہو رہے ہیں۔ خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں وہاں پر جا رہی ہیں، اور نہ جانے کون کون سے شرکیہ اعمال وہ لوگ انجام دے رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی کی بھی شخصیت میں اگر ہم غلو سے کام لیں گے، ہمارے اور آپ کے درمیان کی اگر کوئی شخصیت ہے، وہ عالم ہے، وہ دین کا پیغام ہم کو دیتے ہیں، دین کی باتیں ہم کو سمجھاتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ عالم اگر اہل سنت و جماعت کے مسلک سے ہٹ جائے، اگر وہ کوئی نئی بات کہنے لگے، اگر وہ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی نیا نظریہ قائم کر لے، اگر وہ نماز روزے کے تعلق سے کوئی نیا نظریہ قائم کر لے، تو ہمارے اور آپ کے اندر اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم اس بڑے سے بڑے عالم کی ہم بغاوت کریں اور کھل کر اس کی مخالفت کریں۔ یہ ہمت ہمارے اور آپ کے یہاں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہمت ہم اور آپ جٹا نہیں پاتے ہیں۔ ایک بڑا شخص اگر ہے اور وہ کوئی غلط کام کر کے چلا گیا، وہ بڑی بڑی شخصیات کو متہم کر کے چلا گیا، تو لوگ اس کی تعریف کرنے میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ پھر وہ صحابہ کرام کو مطعون کر دیں گے، لیکن اپنے قول سے رجوع کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ لہذا یہ ہمت ہمیں اور آپ کو جٹانی ہوگی کہ اگر کوئی شخصیت اسلاف کے نقش قدم سے ہٹتی ہے تو اس مسئلے میں ہمیں اس کی کھل کر بغاوت کرنی ہے۔ یہ غلو ہے کہ اگر ہم اس کی بغاوت نہ کر پائیں، اندھے بن کر اگر ہم اس کے پیچھے چل پڑے، تو یہی کسی کی شخصیت میں، کسی کی شان میں غلو ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کی شان میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ جب وہ شخص چل رہا ہے تو سینکڑوں لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون شخص آ رہا ہے۔ اتنا غلو تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی شان میں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا سادہ تھا، بلکہ ایک بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئی تھی، وہ نہیں پہچان پائی تھی آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کو۔ جب وہ آپ کے دربار میں پہنچی تو اس کو بڑا تعجب ہوا، جب پتا چلا کہ یہ رسول اللہ ہے، تو اس نے کہا کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ آپ کے دروازے ایک بھی دربان نہیں تھا، ایک دربان، ایک سیکورٹی گارڈ
آپ کے دروازے پر نہیں تھا، اس سے ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ وقت کا نبی ہے، سب سے افضل انسان ہے، لیکن اس کے دروازے پر ایک بھی باڈی گارڈ نہیں ہے، ایک بھی دربان نہیں ہے۔ تعجب ہوا لوگوں کو، اس بڑھیا کو۔ تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ شان۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلو کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جھک سکتے تھے تو وہ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے لیے ہم جھکتے، آپ آتے تو ہم کھڑے ہو جاتے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ بات سخت ناپسند تھی، سخت ناپسند تھی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی تواضع دیکھیں، اللہ کے نبی کی عاجزی دیکھیں کہ ایک سفر میں ایک بکری ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی کے مشورے سے کہ کھانے کے لیے ایک بکری ذبح کی جائے، تو کسی صحابی نے کہا کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے بکری ذبح کریں گے، کسی نے کہا کہ کھال اتارنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ایک نے کہا کہ بوٹیاں بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام بالکل الگ کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور لکڑی بن کر لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ صحابہ کرام نے کہا نفیک العمل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کافی ہیں، ہم چولہا جلانے کے لیے لکڑی لانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان کسی کو متمیز دیکھے، کسی کو ممتاز دیکھے، الگ دیکھے، اللہ رب العالمین اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ مساوات کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو غلو سے بالکل پاک ہے۔ تو یہ شخصیات میں غلو بڑا خطرناک عمل ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، امت وسط، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا مطلب ہوتا ہے جن کے اندر افراط و تفریط نہیں ہوتی، نہ کسی معاملے میں کمی کرتے ہیں نہ کسی معاملے میں زیادتی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال والا معاملہ ان کے یہاں ہوتا ہے، ہر معاملے میں وہ اعتدال سے بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، دین یہ آسانی کا نام ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور دین کے اندر اگر کوئی شخص سختی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو دین اس کو ہرا دے گا۔ مطلب بیجا نوافل بہت زیادہ پڑھنے لگا، ایک دن اس نے 100 رکعت پڑھ لی اور پتہ چلا کہ دوسرے دن 2 رکعت پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، بہت سی نمازیں اپنے اوپر لاگو کر لی، نفلی نمازیں، لیکن کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جو برابر کیا جائے، جو برابر کیا جائے، وان قل، اگرچہ تعداد میں کم ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ لا تکن مثل فلان، کہ اے میرے صحابی تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ جس نے رات میں تہجد پڑھنا شروع کیا تھا پھر چھوڑ دیا، تہجد پڑھنا شروع کیا تھا پھر چھوڑ دیا، اس کی طرح مت ہو جانا۔ اگر کوئی عمل کرو تو مسلسل کرو، غلو سے پاک ہونا چاہیے تمہارا عمل، اتنی سختی اپنے اوپر نہ پیدا کر لو کہ پھر اس کو انجام نہ دے پاؤ۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، اللہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، اجر کی کمی نہیں ہے۔ فواللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، لیکن تم عمل کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اس لیے اپنے اوپر زیادہ عمل فرض نہ کرو، زیادہ عمل نافذ نہ کرو، تھوڑا کرو لیکن برابر کرو، دین کے اندر سختی پیدا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دین کے اندر سختی پیدا کرنا چاہے کسی شخصیت میں ہو چاہے عبادت میں ہو، اس کو غلو کہتے ہیں، اور غلو یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال جاننے کے لیے امہات المؤمنین کے پاس تشریف لائے، اللہ کے نبی گھر میں نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں جب بتایا گیا تقالوہا، تو صحابہ کرام نے عبادت کو کم سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کر رہے ہیں ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، یہ کم ہے، ہمیں اس سے کہیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ ہم صوم وصال رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، فلا افطر، تو ہم بغیر روزے کے کبھی رہیں گے ہی نہیں۔ اور ایک نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے رات بھر، فلا ارقد، ہم سوئیں گے نہیں۔ اور ایک نے کہا کہ ہم زندگی بھر اللہ کے لیے وقف ہو جائیں گے، فلا اتزوج، ہم شادی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو جب امہات المؤمنین نے صحابہ کرام کی یہ بات بتائی تو آپ سخت برہم ہوئے، ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ میرے اندر تقوی ہے، سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ رات میں سونا بھی میری سنت ہے اور نماز پڑھنا بھی میری سنت ہے۔ کوئی اگر رات بھر نماز پڑھ رہا ہے بغیر سوئے ہوئے تو یہ میری سنت نہیں ہے۔ اس لیے اتنی عبادت نہ کرو کہ نبی سے آگے نکل جاؤ، اتنی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شادی بھی کی، میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت پر نہ چلے، میری سنت سے بے رغبت ہو جائے، الگ چلا جائے، دور چلا جائے، فلیس منی، ایسا شخص میرے طریقے پر نہیں ہو سکتا، میرے طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ بہت زیادہ عبادتیں اپنے اوپر فرض کر لی جائیں اور وہ عبادتیں کی جائیں مشقت برداشت کر کے اور پھر ان کو ایک وقت آئے کہ چھوڑ دیا جائے، تو یہ عمل اس کا اچھا نہیں ہے۔ دین آسانی کا نام ہے، دین کے اندر غلو کسی طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ دین کے اندر ناحق غلو سے کام نہ لو اور ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو گمراہ ہو گئے، اور نہ جانے کتنوں کو انہوں نے گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو کسی کی بھی شان میں اگر انسان غلو کرے گا وہ سیدھے گمراہی کے راستے پر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس کا جو مقام ہے، جن شخصیات کا جو مقام ہے، ان شخصیات کو مقام دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتار دو، جو ان کا مقام ہے وہ مقام ان کو دو۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ اکرام ان کے بعد سب سے افضل شخصیات ہیں، صحابہ اکرام معصوم نہیں ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی شان کو ہمیں بڑھانا نہیں ہے۔ کسی کے اندر جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ وہ معبود ہیں، مشکل کشا ہیں، ایسا کوئی بھی عقیدہ ہمیں کسی بھی صحابہ کرام کے، کسی بھی صحابی کے تعلق سے نہیں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے اندر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرنے میں ہمیں اور آپ کو غلو سے کام نہیں لینا ہے۔ غلو ہم کریں گے رفض و تشیع کے گروہ میں ہم چلے جائیں گے، اس لیے ہمیں غلو سے کام نہیں لینا ہے۔ اور اسی طرح سے بعد کی جو شخصیات ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی شان میں ہمیں غلو سے کام نہیں لینا ہے۔ اور اسی طرح سے بڑے سے بڑا عالم اگر ہمارے اور آپ کے درمیان کا ہے، اگر وہ راہ سے بھٹک جائے تو ہمیں اس کے راہ سے بھٹکنے کو سمجھنا ہے اور پھر اس میں اس کی کھل کر مذمت کرنی ہے، اس کی ہمیں پیروی نہیں کرنی ہے۔ اتنی ہمت ہمیں اور آپ کو جٹانی چاہیے۔ اسی طرح سے عبادت کے کاموں میں ہمیں اور آپ کو غلو سے کام نہیں لینا چاہیے، بیجا سختی اپنے اوپر نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ غلو سے کام عیسائیوں نے کیا تھا، رہبانیت عیسائیوں نے ایجاد کی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ انسان اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کہیں گوشہ نشین ہو جائے، جنگل میں چلا جائے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ یہ ہماری شریعت کا منشا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سماج میں رہیں، معاشرے میں رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ رہیں، اور اس کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی پرستش کریں۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ رہبانیت یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جوگی بن جانا، بابا بن جانا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہماری شریعت نے بالکل ناپسند کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں میں ہمیں اور آپ کو غلو سے کام نہیں لینا چاہیے، زیادتی سے کام نہیں لینا چاہیے، ورنہ انسان شرک کی دلدل میں پہنچ جائے گا اور ہدایت سے بہت دور چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے تمام معاملات میں اعتدال سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام شخصیات کو ان کا حقیقی مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے درمیان سے
شرک و بدعات کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک سے اور بدعات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام دعائیں تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو گزارش سے رہ گئے ہیں اے اللہ ان کی بھی تمام دعائیں تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ بالخصوص نومولود بچوں پر رحم فرما۔